السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت قرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 8 کی قرأت لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 8 میں آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 77 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، سمجھ کے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 8 کی قرأت سماعت ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلاویں گے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے لوگ نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ اور یہ کافر لوگ آپ کو اس چیز سے پچھلانے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت کریں اور ایسی حالت میں آپ کو گاڑا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دے، اور ایسا ہو جاتا تو آپ کے یہ بات بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا ہے، جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغییر نہ پاویں گے،
صدق اللہ العظیم.